بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو حضور علیہ السلام کے حسن کا تھوڑا سا تذکرہ بیان کر کے سناؤں گا، تو بڑی توجہ اور بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ تکمیل ایمان کے لیے اس بات کا یقین ضروری ہے کہ خدا نے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس انداز سے پیدا کیا کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی انسان کے جسم کی تخلیق اس طریقے سے ہوئی۔ امام بصیری بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم کہ جس نے آپ کے حسن اور صورت کو کمال بخشا، پھر آپ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چنا۔ آپ اس بات سے بری ہیں کہ کوئی حسن میں آپ کا شریک نہیں، اور آپ کا جوہر حسن ناقابل تقسیم ہے۔ یقیناً امام قرطبی کتاب الصلاۃ میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا حسن سراپا ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا حسن سراپا پورے طور پر ظاہر کر دیا جاتا تو آنکھیں اس کے دیدار سے عاجز ماندہ ہو جاتی۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں تو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا۔ بہت سے صحابہ نے بیان کیا ہے آپ بڑے خوبصورت جسم والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ بہت دراز قامت تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ نہ آپ کا رنگ چونے کی طرح بالکل سفید تھا اور نہ زیادہ گندم گویا ملاحت والے پائے جاتے تھے۔ آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ زیادہ بیچ دار تھے، بلکہ ان میں ہلکا سا گنگریالا پن تھا۔ نبی علیہ السلام میانہ قد تھے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان اوروں کی نسبت زیادہ فاصلہ تھا۔ سر کے بال گھنے تھے جو کانوں کی لو تک آئے رہتے تھے۔ ماشاءاللہ کیا حسن تھا! نبی علیہ السلام کے سر کے بال قدرے گنگریالے تھے۔ نہ آپ کا بدن بہت بھاری تھا اور نہ چہرہ بالکل گول تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک میں معمولی سی گولائی تھی، رنگ سفید سرخی مائل تھا، آنکھیں خوب سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ موٹی اور پرگوشت تھی۔ جسم مبارک پر معمولی سے زیادہ بال نہ تھے۔ سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔ جب چلتے تو پاؤں قوت سے اٹھاتے گویا کسی اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی سے مخاطب ہوتے تو پوری طرح سے توجہ فرماتے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے والے تھے۔ سب سے زیادہ دریا دل، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ خاندانی شرافت والے تھے۔ آپ کو جو بھی اچانک دیکھتا مرعوب ہو جاتا۔ جو شخص پہچان کر میل جول رکھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ کا سراپا بیان کرنے والا یقیناً یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمال و کمال کا مرقع نہ حضور سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، پیٹ اور سینہ ہموار تھا، دونوں بازوں اور شانہ مبارک اور سینہ کے بلائی حصہ پر بال تھے، کلائیاں دراز اور ہتھیلیاں فراغ تھیں، ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ آپ کی آنکھیں بڑی تھیں،
پلکیں دراز تھیں، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ آپ کے ابر باریک، خمدار اور جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ان میں سرخ رنگ کا ڈورا ہے، بلکہ دراز تھی۔ سر مبارک بڑا تھا، دونوں ہاتھ اور پاؤں بھی بڑے تھے۔ آپ کے رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے، چہرہ نہ لمبا تھا اور نہ بالکل گول، بلکہ نہایت موزوں اور مناسب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ وجیح اور خوبصورت تھے۔ آپ میانہ قد لوگوں میں تھے، قد مبارک نہ بہت دراز تھا نہ چھوٹا، دونوں مونڈوں کے درمیان جگہ کشادہ اور پرگوشت تھی۔ رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے، سر مبارک کے بال انتہائی سیاہ تھے، آنکھیں سرمگیں اور پلکیں باریک تھیں۔ جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھا کر چلتے، ڈھیلے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب شانہ مبارک سے چادر ہٹاتے تو یوں معلوم ہوتا کہ چاندنی کی ڈلیاں ہیں، جب مسکراتے تو دندان مبارک موتیوں کی لڑی نظر آتے۔ آپ کے بازو لمبے تھے، دونوں مونڈوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا، بلکہ خوبصورت اور باریک تھی۔ سبحان اللہ، کیا حسن و جمال تھا آپ کا۔ نبی علیہ السلام جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے شانہ ہائے مبارک سب سے بلند ہوتے۔ آپ کی شخصیت بڑی بھرپور اور جاذب نظر آتی تھی۔ روئے مبارک 14ویں کے چاند کی طرح منور اور تاباں تھا، پستہ قد سے دراز تھے، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال کسی قدر گنگریالے تھے۔ سر کے بالوں میں اگر اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ نکال لیتے، ورنہ از خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ جس زمانے میں حضور علیہ السلام کے بال زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لوں سے متجاوز ہو جاتے تھے، رنگ چمکدار اور پیشانی کشادہ تھی، ابر خمدار اور بریک اور گنجان تھے، دونوں ابر جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں ابروں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابر جاتی، ناک بلندی مائل تھی، اس پر خاک چمک اور نور تھا۔ اچانک کوئی آپ کو دیکھتا تو اونچی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ چمک اور حسن کی وجہ سے ابری ہوئی معلوم ہوتی ہے، ورنہ در حقیقت زیادہ بلند نہیں۔ ریش مبارک بھی پورا اور گنی تھی، آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھی، رخسار مبارک ہموار اور ابھرے ہوئے تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراغ تھا، دندان مبارک باریک اور چمکدار تھے، سامنے کے دانتوں میں دراز ذرا فصل تھا، سینہ سے ناف تک بالوں کی باریک دھاری تھی، گردن اتنی خوبصورت اور باریک تھی جیسے موتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، رنگ میں چاندنی کی طرح صاف اور خوبصورت تھی، تمام اعضاء معتدل اور بھرے ہوئے تھے، بدن گٹھا ہوا تھا، سینہ مبارک ہموار، فراغ اور چوڑا تھا، دونوں مونڈوں کے درمیان فاصلہ قدرے زیادہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں، بدن کا جو حصہ کپڑوں سے باہر رہتا وہ روشن اور چمکدار تھا۔ سبحان اللہ، ناف اور سینہ کے درمیان بالوں کی باریک دھاری تھی۔ کیا حسن تھا میرے نبی کا، کیا جمال تھا میرے نبی کا۔ نبی علیہ السلام کے اگلے دانتوں میں ذرا فاصلہ تھا، جب محو تکلم ہوتے تو دندان مبارک کے درمیان سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ آپ کے قدم مبارک سب لوگوں سے زیادہ موزوں اور خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جو میرے نبی علیہ السلام کے جمال کی باتیں سنی، اگر اس میں سے مجھ سے کوئی بندہ ناچیز سے غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا، اور بڑی محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا کہ ہم سب کو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے اسماء الحسنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا